گرامی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہودی ہر وقت اپنے مسیح یعنی دجال کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور اس کی آمد کی دعا کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دجال کی آمد سے قبل تابوت سکینہ کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام ہے طیب رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی آر ریئیکشن ہاؤس۔ آج ہم بات کرنے لگے ہیں کہ یہودی تابوت سکینہ کو کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تابوت سکینہ کیا ہے اور وہ دجال کے مسیح کیوں مانتے ہیں، اور تابوت سکینہ کو حاصل کر کے دجال کو کیسے چھڑا سکتے ہیں یا کیسے لا سکتے ہیں۔ تو بغیر ٹائم ضائع کیے آئے ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں۔ ریل ورلڈ کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہودی ہر وقت اپنے مسیح یعنی دجال کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور اس کی آمد کی دعا کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دجال کی آمد سے قبل تابوت سکینہ کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، جس کے لیے وہ آئے روز کوئی نہ کوئی جتن کرتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب انہوں نے اس تابوت کو ڈھونڈنے کے لیے مسجد اقصی کی کھدائی بھی شروع کر دی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ انہیں کھدائی کرنے سے کون سی کامیابی ملی اور آخر یہ تابوت سکینہ کہاں سے آیا تھا اور اسے کہاں چھپایا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، بیت المقدس اور مسجد اقصی میں تیزی سے آبادکاری کی منصوبہ بندی کے بہانے تابوت سکینہ کو ڈھونڈنے کی کوشش جاری ہے، جس کے لیے حال ہی میں مسجد اقصی کے جنوب مغربی کونے میں کھدائی سامنے آئی ہے۔ قابض ریاست کی جن سرنگوں نے القدس شہر اور الاقصی کے آس پاس کے علاقوں کو منتشر کر دیا، ان میں علی بوسی سرنگ شامل ہے، جو ایک طرف گنبد صخرہ اور دوسری طرف آبی گزرگاہ تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ سرنگ مختلف حصوں پر مشتمل ہے، جس کی دو شاخیں داخلی دروازے کے نیچے سے شروع ہوتی ہیں اور سلوان الاقصی کے جنوب میں اور البستان کے پڑوس میں ختم ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک رپورٹ کے مطابق مقبوضہ فلسطین میں مسجد اقصی اور اسلامی مقدسات کی تعمیر و مرمت کے ادارے اقصی فاؤنڈیشن نے انکشاف کیا ہے کہ اس کھدائی کی وجہ سے مسجد اقصی کی وضو گاہ کی جگہ پر دراڑیں 7 میٹر لمبی ہو چکی ہیں اور ان دراڑوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، لہٰذا یہ دراڑیں مسجد اقصی کے لیے شدید خطرہ ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ مسجد اقصی کو شہید کرنے کے لیے 7 کروڑ امریکی ڈالر کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ دوسری جانب فلسطینی مبصرین نے اس بھاری بھرکم صہیونی منصوبے کو براہ راست قبلہ اول کے خلاف سازش قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ رقم کھدائیوں کے لیے نہیں بلکہ مسجد اقصی کو شہید کرنے کے لیے مختص کی گئی ہے، کیونکہ اس رقم کے استعمال سے مسجد اقصی کے گرد کھدائیوں کے ذریعے مقدس مقام کی بنیادیں کھوکھلی کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ ایک اور اخبار نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اسرائیلی وزارت ثقافت اور سپورٹس نے مسجد اقصی کے گرد مظومہ ہیکل سلیمانی کی بنیادوں کی تلاش اور کھدائیوں کے لیے 20 کروڑ 50 لاکھ شیکل کی رقم مختص کی گئی ہے۔ فلسطینی رکن پارلیمان اور القدس کے لیے قائم کردہ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے رکن طلب ابو ارار نے قبلہ اول کے گرد کھدائیوں کے لیے بھاری رقوم مختص کیے جانے کو انتہائی خطرناک منصوبہ قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ الاقصی کے گرد اور اس کی بنیادوں تلے کھدائیاں مغربی صہیونی ایجنڈے کا حصہ ہے، جس کا مقصد مسجد اقصی کے وجود کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ طالب ابو ارار نے مزید کہا کہ قبلہ اول کے ارد گرد کھدائیوں کا سلسلہ نیا نہیں ہے، بلکہ مذکورہ خطیر رقم کے منصوبے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہودی انتہا پسندوں کی حکومت قبلہ اول کے وجود کو ختم کرنے کی گھناؤنی سازش کی مرتکب ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بظاہر اسرائیلی حکومت نے پرانے بیت المقدس اور مسجد اقصی کے گرد کھدائیوں کو آثار قدیمہ کی تلاش کی اسکیموں کا نام دیا ہے، مگر درپردہ اسرائیل مسجد اقصی کی بنیادیں کمزور کر کے مسلمانوں کے تیسرے مقدس ترین مقام کے وجود کو ختم کرنا چاہتا ہے اور تابوت سکینہ نکالنا چاہتا ہے۔ ناظرین گرامی، تابوت سکینہ کے متعلق اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ جنت سے ہی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی زمین پر اتارا گیا۔ یہ تابوت شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ اور جب یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے، لہٰذا یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے تھے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے۔ اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون اور اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے
اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا آسمان سے نصر من الفتح القریب کی بشارت عظمی نازل ہوا کرتی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکت و رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں معاصی و طغیان اور سرکشی و عصیان کا دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر اللہ کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا اور ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تخت و تاراج کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر دیا اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا گیا، لیکن اس بے ادمی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں میں مبتلا کر دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئی۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا جبکہ حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ اور اس کے علاوہ مختلف انبیاء کرام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سامان تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک اس تابوت کو رکھنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں تھا اور اس کے لیے پڑاؤ کی جگہ پر ایک الگ خیمہ لگا دیا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر بنانا شروع کیا جو عین اس مقام پر ہے جہاں آج مسجد اقصی موجود ہے، لیکن یہ عالی شان گھر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں مکمل ہوا اور اس کو یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس گھر کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو یہاں پورے احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا اور اس طرح یہ مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا۔ بعد کے زمانے میں ہونے والی جنگوں نے اس ہیکل کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور آگ لگا دی۔ وہ یہاں سے مال غنیمت کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ بھی لے گیا تھا اور اس تباہی کے نتیجے میں آج اصلی ہیکل سلیمانی کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ ان تمام تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ آج بھی بہت سارے ماہر آثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہرین اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اسی روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ تابوت سکینہ کی موجودہ جگہ کے بارے میں مختلف لوگ کیا سرائیاں کرتے رہتے ہیں۔ اس پر انگریز عیسائیوں اور یہودیوں نے بڑی ریسرچیں کی ہیں، لیکن حتمی طور پر سارے ایک نقطے پر ابھی تک متفق نہیں ہو سکے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ دوستوں کی رائے اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور یار دیکھیں یہودی کس طرح سازش پہ لگے ہوئے ہیں۔ تابوت سکینہ کتنی رحمتوں برکتوں والا ایک صندوق ہے جس میں مختلف انبیاء کرام کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، کتنی ببرکت وہ ہوگی چیز۔ تو دیکھیں یہودی کس طرح لگے ہوئے پیچھے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ قیامت کی بہت ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، بس دعا ہے اللہ پاک سے کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ آپ سے دعا ہے کہ دعا کریں، کہ التجا ہے آپ سے کہ دعا کریں اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے
اور ہمیں اپنا پکا سچا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔